پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے فیصل شہزاد کے واقعے کو لے کے، جس طرح سے پاکستان کے خلاف عالمی میڈیا سرگرم ہے، اسی موضوع پر ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر پاک فوج کے سابق چیف جنرل ریٹائرڈ اسلم بیگ نے، اور پشاور سے ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سابق سیکرٹری فاڈا سیکورٹی جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ۔ جنرل صاحب اور محمود شاہ صاحب، آپ دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے اس پروگرام میں۔ جنرل صاحب، سب سے پہلے آپ سے ہم پوچھیں گے کہ واشنگٹن پوسٹ نے آج لکھا ہے کہ کوئی لنک ثابت نہیں ہوا، اس کے باوجود یہ جو پریشر بن رہا ہے اور جس طرح سے امریکی حکام کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ جی، یہ تو ہر ایک کو معلوم تھا کہ اس واقعے کے پیچھے ایک سازش ہے امریکہ کی اور ان کے ساتھ را کی مل کر کے، اور جو مقاصد وہ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ یہ کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہوا پچھلے ماہ واشنگٹن میں، اور یہ سمجھتے تھے کہ بس پاکستان اب تیار ہے کہ شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن ہوگا، اس کے بعد امریکہ کو اتحادیوں کو مدد دی جائے گی افغانستان میں ان کی کارروائی میں۔ لیکن آرمی چیف نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ پاکستان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تو اب اس ناکامی کے بعد یہ دوسرا جو ڈرامہ کھیلا گیا ہے، جو خود آپ دیکھ لیں کہ واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے، ان کے اپنے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی ایک بھونڈی سی جو ہے وہ حرکت تھی ان کی طرف سے کہ جو خود ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کی طرف سے کوئی واضح جواب نہیں آیا ہے، لیکن ہماری فوج نے بھی وہی پیغام دیا ہے جو آج سے 4 ہفتہ پہلے جنرل کیانی نے دیا تھا کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ ہم شمالی وزیرستان یا اس سے آگے فوجی کارروائی کریں گے، امریکہ کی مشکلات کو حل کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہلری کلنٹن جو جس طرح سے جو زبان استعمال کی، بڑی غیر مہذب زبان تھی اور سفارتی آداب کے خلاف تھی، اور سب سے جو خطرناک بات تھی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دنیا کے دہشت گرد ہیں ان کو یہ ترغیب دے رہی ہیں محترمہ کہ آؤ پاکستان پہ حملہ کرو۔ محمود شاہ صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال بنی، یہ جس طرح سے بیانات سامنے آئے، ایک پریشر بڑھنے لگا، اور پھر گزشتہ روز آپ نے دیکھا یہ شمالی وزیرستان میں ڈرون حملوں کی، میزائلوں کی بارش کر دی گئی، یہ کیا صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے؟ یہ اسی پالیسی کا نتیجہ ہے جو ابھی جنرل صاحب آپ کو کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں میرے خیال میں کوئی ایسی لابیز ہے جنہوں نے بلیٹڈلی، یعنی یہ آفٹر تھاٹ ہے کہ انہوں نے سوچا ہے کہ یہ فیصل شہزاد کے واقعے کو کیوں نہ استعمال کیا جائے پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے۔ تو ایک تو وہ سٹیٹمنٹس ہے، اور ساتھ ہی آن گراؤنڈ جو ان کا بیٹن ہارس ہے نارتھ ویسٹان میں ڈرون حملہ جو ہے بار بار، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہے۔ میرے خیال میں امریکی جو ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اسٹریٹجک غلطی جس کو کہتے ہیں۔ ان کی افغانستان میں تمام فوج کی سپلائی جو ہے وہ پاکستان کے تھرو جا رہی ہے، اور شاید وہ میڈیا میں کہہ دے کہ جی وہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے، اگر وہ اس لڑائی کو جیتنا چاہتے ہیں، کہ پاکستان کو مضبوط کیا جائے، اور پاکستان کو اگر ڈی اسٹیبلائز کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں اس سے افغانستان میں جو ہے سچویشن کبھی بھی جنگ نہیں جیت سکتی ہے۔ امریکہ نے پہلے اس کو ریئلائز کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، لیکن امریکہ میں پاکستان مخالف ایسے لابیز ہیں جن کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور یہ جو فیصل شہزاد کا واقعہ ہے واقعاتی طور پہ اور ویسے بھی نظر آتا ہے کہ یہ جو ہے ان کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر طالبان سے تعلق ہوتا، ایک سیدھا سادہ اصول آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں طالبان کے کسی بھی بم جو ہے جو انہوں نے بنایا وہ فیل نہیں ہوا، ڈیٹونیشن سٹیج پہ فیل نہیں ہوا، مطلب ہے وہ ٹارگٹ تک پہنچا یا نہیں پہنچا، غلط ٹارگٹ پہ گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن ابھی تک اس طرح کی حرکت نہیں ہوئی جو ٹائم سکوئر پہ ہوئی ہے۔ اس آدمی کی جو ٹریننگ کا سٹینڈرڈ ہے، اگر یہ طالبان کے ساتھ ایک ہفتہ بھی رہتے میرے خیال میں
تو یہ بم خدا نخواستہ پھٹ ہی جاتا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ امریکن پالیسی کی اتنی فلمزی گراؤنڈز پہ ہے کہ اگر یہ پھٹ جاتا پاکستان کے اوپر حملہ بھی کیا جا سکتا تھا، جیسے آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے. جی جنرل صاحب جیسے کہ محمود شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک بار پھر امریکہ غلطی کر رہا ہے، آپ کو بھی کیا ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ وہی غلطی دہرا رہا ہے جو وہ پہلے کر چکا ہے اور جو اپنی کمزوریاں ہیں وہ ان کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے دراصل افغانستان میں؟ جی یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ وہی فتنہ دوبارہ افغانستان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو 2 دفعہ پہلے کر چکے ہیں. یعنی 1989-90 میں جب روسی پسپا ہوئے تو بجائے اس کے کہ مجاہدین کو اقتدار میں حصہ ملتا اور امریکہ اس کی کوشش کرتی، اس کے برعکس اقتدار سے باہر رکھا اور ان کو آپس میں لڑا دیا.